اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 ترجمہ۔ روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا یا بے پردہ ہونا تمہارے لیے جائز کر دیا گیا، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اپنی جانوں پر یا اپنے تئیں خیانت کرتے تھے، بس اس نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا، بس اب ان سے ملو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے یعنی اولاد طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے تمہارے لیے واضح ہو جائے، پھر تم رات تک روزہ پورا کرو اور تم ان سے نہ ملو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس ان کے قریب یعنی ان حدوں کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنے حکم واضح کرتا ہے، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ تفسیر۔ احل لکم جائز کر دیا تمہارے لیے یا حلال کر دیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں، لکم میں سارے مسلمانوں سے خطاب ہے، یعنی روزوں کی راتوں میں تمہارا اپنی عورتوں کے پاس جانا نہ تو حرام ہے اور نہ فرض بلکہ محض جائز ہے، اور ہمارا مقصد تم پر آسانی کرنا ہے۔ لیلۃ الصیام سے وہ رات مراد ہے جس کی صبح کو روزہ ہو، لہٰذا 30ویں شعبان کی رات اس میں شامل ہے کہ اس کے بعد روزہ ہے، اور 30ویں رمضان کی رات اس سے خارج ہے کیونکہ اس کی صبح عید ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں لیلۃ بمعنی جمع ہے کیونکہ چند روزوں کی راتیں بھی چند ہوں گی، یعنی اے مسلمانوں تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں حلال کیا گیا۔ یہاں اس سے رمضان کے روزے مراد ہیں کیونکہ نفلی روزوں میں تو پہلے بھی یہ پابندی نہ تھی، صرف رمضان میں تھی۔ رمضان میں اگرچہ اور عبادتیں بھی ہوتی ہیں جیسے تراویح، اعتکاف، شب قدر کی عبادت وغیرہ، مگر کیونکہ ان سب میں اصل روزہ ہے اس لیے اسے ماہ صیام یعنی روزوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہاں صیام سے مراد ماہ صیام یعنی رمضان ہے۔ رفث بے پردہ ہونا یا ملنا، الہ طرف، نسائکم اپنی عورتوں کے، نسائکم سے مراد اپنی بیویاں یا لونڈیاں ہیں، یعنی تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال ہے، اس لیے کہ ہن وہ لباس لکم لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لہن لباس ہو ان کے لیے۔ لباس کے معنی ہیں ڈھانکنا یا چھپانا۔ یہاں چند وجہ سے عورت کو مرد کا اور مرد کو عورت کا لباس کہا گیا۔ نمبر 1 کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ایسے ملتے ہیں جیسے بدن سے لباس۔ نمبر 2 شوہر بیوی اور بیوی شوہر کے راز ایسے چھپاتی ہے جیسے بدن کو لباس چھپاتا ہے۔ نمبر 3 عورت مرد کے لیے ایسی خاص رہتی ہے جیسے بدن کے لیے اس کا کپڑا۔ نمبر 4 عورت مرد کے اور مرد عورت کے عیبوں کو ایسے چھپا لیتے ہیں جیسے لباس بدن کے عیب کو۔ نمبر 5 مرد کی وجہ سے عورت اور عورت کی وجہ سے مرد تمام دنیاوی الزام اور بہتان سے بچ جاتے ہیں۔ اس میں اشارتاً یہ بھی فرمایا گیا کہ زوجین کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیب پوش ہوں اور نبھانے کے ارادے سے نکاح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی تعلقات کو ایک حسن دیا ہے کہ جب شرعی طریقے سے یہ تعلق بنتا ہے تو وہاں دونوں کے دلوں میں الفت ڈال دیتا ہے۔ پھر اس آیت میں میاں بیوی کے لیے جامعہ بات ارشاد فرمائی کہ عورتیں مرد کے لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں، یعنی جس طرح لباس ستر پوشی کرتا ہے، پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح میاں بیوی میں اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے یا کسی سے زیادتی ہو جائے تو وہ بات کو اشتہار نہ بنائے اور ایک دوسرے کو بدنام نہ کیا جائے۔ یہ میاں بیوی پر واجب ہے۔ لباس صرف ستر پوشی ہی نہیں کرتا، سردی گرمی سے بھی بچاتا ہے، گرمیوں کا لباس گرمی سے بچاتا ہے اور سردیوں کا لباس سردی سے بچاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ان کو چاہیے کہ دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کو تحفظ دیں۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ مرد جو کما کر لاتا ہے تو اس مال کو بے وجہ خرچ نہ کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی فرض ہے کہ عورت کی ضروریات کو پورا کرے، بیوی کو تنگ نہ کرے اور اس کا خیال کرے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ ان کو صرف استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ خرید و فروخت ہوتی ان کو قتل کر دیا جاتا،
تو کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا تھا، جہاں ڈاکے پڑتے اور قتل و غارت ہوتی، مال کی طرح لوگ عورتیں اور بچے بھی لوٹ کر لے جاتے، بچوں کو غلام بنا کر بیچ دیا جاتا اور عورتوں کو بیچ کر پیسہ کماتے، عورت کی کوئی عزت اور احترام نہ تھا۔ یہ احسان دین اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ عورت کو برابر کا انسان قرار دیا، اور اسلام نے یہ بتایا کہ جس طرح عورت کے ذمہ حقوق ہیں اسی طرح عورت کو حقوق حاصل ہیں، کسی پر اس طرح برتری حاصل نہیں ہے کہ یہ عورت ہے اور یہ مرد ہے، دونوں ہی انسان ہیں اور دونوں برابر کے مکلف ہیں، دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ جتنا مرد کا حق ہے کہ عورت اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کا احترام کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، ہر مشکل میں اس کا ساتھ دے، اسی طرح مرد پر بھی واجب ہے کہ عورت کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے خاندان کا احترام کرے، اس کے ساتھ بنا کے رکھے، اس کو تنگی نہ دے، جو کما کر لاتا ہے اسے دے، اور بچوں کی تربیت میں بیوی کا ساتھ دے۔ عالم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے علم سے یا تو اس کا ازلی علم مراد ہے یا علم مشاہدہ، یعنی اللہ نے ازل ہی میں جان لیا تھا، یعنی یہ تبدیلی قانون، یعنی روزے میں تمہارا عورتوں کے پاس جانا حلال کرنا، یہ طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوا ہے، اتفاقاً یا اچانک نہیں ہوا۔ یعنی دنیاوی بادشاہ اپنے قانون اپنی بے علمی کی وجہ سے بدلتے ہیں کہ پہلے غلط قانون بنا دیتے ہیں اور پھر صحیح، مگر رب کے ہاں یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحتوں کی بنا پر ہوتی ہے، نہ کہ رب کی بے علمی کی بنا پر، یا یہ کہ تم سے جو خطائیں ہوئیں وہ اللہ نے جان لی ہیں۔ انکم، بے شک تم تھے، تختانون، خیانت کرتے، انفسکم، اپنی جانوں پر، تختانون، خیانت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں بے وفائی، حال کا بدلنا، امانت مار لینا، بد عہدی کرنا، یہاں بے وفائی کے معنی میں ہے یا امانت مارنے کے معنی میں، یعنی اللہ نے ازل میں جان لیا تھا کہ اگر تم پر تمہاری عورتوں کے پاس جانا حرام رہا تو تم اپنے نفسوں کے بارے میں اللہ سے بے عہدی کر بیٹھو گے یا اللہ کی امانت میں خیانت کر ڈالو گے۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کی خیانت کرتے تھے یا اپنے نفسوں کے بارے میں اللہ کی خیانت کرتے تھے کہ باوجود منع کرنے کے اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے۔ خیال رہے کہ ہمارے نفس اللہ کی امانتیں ہیں اور گناہ کرنا اس امانت میں خیانت ہے، نیز ہمارے نفس کا ہم پر حق ہے کہ ہم نیک کام کر کے اسے جنت میں پہنچائیں، گناہ کرنا نفس کا حق مارنا ہے، اسی لیے یہاں خیانت فرمایا گیا۔ فتابہ، پس معاف کر دیا، علیکم، تم کو، وعفا، اور درگزر کی، عنکم، تم سے، یعنی رب نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہاری خطا کو معاف کر دیا۔ اس حکم کے آنے سے پہلے رمضان مبارک کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانے کا حکم نہ تھا، پھر جب رمضان المبارک کی سحری اور افطاری کے اوقات معین ہو گئے تو بعض صحابہ اکرام نے اپنی بیویوں سے مباشرت کر لی۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی اور وہ سمجھتے کہ ہم سے قصور ہوا ہے تو فوراً بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے۔ بات بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچی تو جواب اللہ کی طرف سے آیا کہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی حق و باطل کا معیار ہے کہ ان کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے اور وحی الہی آ رہی تھی۔ وہ جو کام کرتے اگر اس میں کہیں قصور ہوتا تو اصلاح بھی فرما دی جاتی۔ صحابہ اکرام نے اپنی غلطی کو نہ چھپایا بلکہ اگر غلطی ہوئی تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اقبال جرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس اقبال جرم کو تمہاری توبہ بنا دیا۔ فالآن، پس اب، باشروہن، ان سے ملو، یعنی اب جب تمہیں رب نے اجازت دے دی ہے تو تم روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ وابتغوا، اور طلب کرو یا تلاش کرو، ما کاتب اللہ، جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے۔ یہاں ماں سے مراد اولاد ہے یا اپنی بیویاں یا لونڈیاں ہیں، یعنی وہ اولاد تلاش کرو جو رب نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے، یا ان عورتوں کے پاس جاؤ جو تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ وَکُلُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، اس میں بھی روزے داروں سے خطاب ہے، یعنی رمضان کی راتوں میں کھاتے پیتے رہو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یتبین، واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے۔ یتبین کے معنی ہیں ظاہر ہونا، یعنی کہ خوب ظاہر ہو جائے، یا تو اس طرح کہ تم خود دیکھ لو یا اس طرح کہ تمہیں وقت سے معلوم ہو جائے۔ لکم الخیط الابیض، تمہارے لیے دھاری سفید، من الخیط الاسود، دھاری سیاہ سے، من الفجر، فجر کی یا فجر سے، خیط دھاگے کو کہتے ہیں
کیونکہ سب سے پہلے صبح کی سفیدی مشرق میں ڈورے کی طرح باریک سی نمودار ہوتی ہے، جس کے ساتھ رات کی سیاہی بھی باریک ڈورے کی طرح بن جاتی ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کالے اور سفید دو ڈورے ملے ہوئے ہیں، لہٰذا اس حالت کو سفید اور کالے ڈوروں سے بیان کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ روزہ پھوٹتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ من الفجر یعنی فجر کے وقت۔ فجر کے لغوی معنی ہیں جاری ہونا، ظاہر ہونا اور پھیلنا، کیونکہ فجر کے وقت رات کی ظلمت غائب ہو جاتی ہے اور صبح کے وقت کا نور ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے اسے فجر کہا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کھاؤ پیو جب تک طلوع فجر کی سفیدی اور سیاہی الگ الگ نظر نہ آنے لگے۔ جب فجر طلوع ہوتی ہے تو اندھیرا اٹھنے لگتا ہے اور نیچے سے سفیدی نظر آنے لگتی ہے۔ جب اس سفیدی کا خط واضح ہو جائے تو روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ ثم پھر اتم الصیام تم پورا کرو روزے کو الی اللیل رات تک۔ اس میں روزے کی انتہا کا بیان ہے، کیونکہ فجر اور مغرب میں پورے دن کا دراز فاصلہ ہے، اس لیے سما فرمایا گیا۔ اتمو سے روزے کی پابندیوں کا پورا کرنا مراد ہے، یعنی روزہ شروع کر کے پھر تم سارا دن کھانے پینے اور بیویوں کے پاس جانے سے باز رہو، اور رات آتے ہی روزہ ختم کر دو، کہ نہ تو رات میں روزہ رکھو، نہ شفق غائب ہونے اور سیاہی پھیلنے کا انتظار کرو، اور نہ روزے پہ روزہ رکھو، کیونکہ جیسے صبح سے روزہ شروع کر دینا فرض ہے، ایسے ہی رات آنے پر افطار کرنا فرض ہے۔ خیال رہے کہ چند صورتوں میں کھانا پینا فرض ہے۔ نمبر 1، جب بھوک و پیاس سے جان نکلنے کا خطرہ ہو۔ نمبر 2، روزہ افطار کے وقت کھانا پینا فرض ہے۔ نمبر 3، جب کسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے کا حکم دیں اور حکم بھی شرعی ہو۔ باقی عام حالات میں کھانا پینا سنت ہے، روزے اور نماز میں کھانا پینا حرام ہے، یعنی روزے کو رات تک پورا کرو، کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ رمضان کا مہینہ مقرر فرما دیا اور پھر وقت بھی مقرر فرما دیا، کہ یعنی دن کا روزہ رکھو اور رات کا روزہ معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرما دی کہ طلوع فجر کے ساتھ روزہ رکھو اور رات ہونے سے پہلے روزہ ختم کر دو۔ لوگ روزہ رکھنے میں تو احتیاط کرتے ہیں، لیکن افطاری میں احتیاط نہیں کرتے۔ جس طرح شمسی تاریخ رات کے 12 بجے بدل جاتی ہے، اسی طرح چاند کی تاریخ سورج ڈوبتے ہی بدل جاتی ہے۔ لوگ عموماً افطار میں دیر کرتے ہیں کہ اچھی طرح اندھیرا ہو جائے، اس طرح رات شروع ہو جاتی ہے۔ روزے کا حکم یہ ہے کہ روزے کو رات تک پورا کرو، رات میں داخل نہ کرو۔ ولا اور نہ تباشروہن ان سے ملو، وانتم جبکہ تم ہو عاکفون اعتکاف کرنے والے، فی المساجد مسجد میں۔ شریعت میں عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے، اور مسجد سجدہ گاہ کو کہتے ہیں۔ مردوں کے لیے وہ مسجدیں مراد ہیں جن میں پنجگانہ جماعت ہوتی ہو، اور عورتوں کے لیے وہ جگہ مراد ہے جسے وہ اپنے گھر میں نماز کے لیے خاص کر لیں۔ وہ وہاں ہی اعتکاف بھی کر سکتی ہیں، اگرچہ یہاں مردوں سے خطاب ہے لیکن عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، لہٰذا شوہر اور بیوی میں سے کوئی بھی اعتکاف میں ہو تو ان کا ایک دوسرے کے پاس جانا حرام ہوگا، کیونکہ اعتکاف مکمل طور پر دنیاوی کاموں سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں بیٹھ جانا ہے۔ مسنون اعتکاف 20 رمضان سے شوال کا چاند طلوع ہونے تک ہوتا ہے۔ نفلی اعتکاف آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑے دنوں کا بھی کر سکتے ہیں، اور رمضان یا غیر رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، مسنون اعتکاف ہو یا کوئی اور اعتکاف ہو۔ جب آپ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں تو اعتکاف کے دوران اپنی بیوی کے پاس جانا حرام ہے۔ اس آیت میں رمضان کی راتوں میں عورتوں کے پاس جانے کی اجازت کے بعد صحابہ اکرام اعتکاف کی حالت میں بھی اپنی عورتوں کے پاس چلے جاتے تھے اور پھر غسل کر کے دوبارہ مسجد میں آ بیٹھتے تھے۔ تب اعتکاف کے یہ احکام نازل ہوئے جس میں فرمایا گیا کہ رات کو اپنی عورتوں کے پاس جانے کی اجازت اس کے لیے ہے جو اعتکاف میں نہ ہو۔ تلکا یہ حدود اللہ، حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، فلا پسنا تقربوہا اس کے قریب جاؤ۔ اس میں روزہ اور اعتکاف کے سارے احکام کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ احکام اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود اور آڑیں ہیں جس پر حق و باطل کی انتہا ہے اور ان کی مخالفت اور ان سے آگے بڑھنا منع ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے شرعی احکام کی حدیں ہیں۔ تم حد کے قریب مت جانا، کیونکہ عین حد کے قریب ہونا بعض اوقات حد کو توڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔
اس لیے فرمایا کہ حد کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسے کاموں سے بچو جو گناہ کا سبب بن سکتے ہیں یا حد کو توڑنے کا سبب بنے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ یا بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتی ہی اپنے حکم، للناسی لوگوں کے لیے۔ یہاں آیات سے مراد یا تو قرآنی آیتیں ہیں یا شرعی احکام یا قدرت کے دلائل، یعنی جیسے کہ ہم نے روزہ اور اعتکاف کے احکام نہایت صاف اور واضح فرمائے، ایسے ہی اور احکام بیان فرمائے ہیں یا فرمائیں گے، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، پرہیزگار ہو جائیں، تاکہ مسلمان تقوی اور پرہیزگاری حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ تم کو ایسا عمل بتا رہے ہیں کہ جس سے تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص تعلق پیدا ہو جائے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی محبت پیدا ہو جائے، اتنا عشق پیدا ہو جائے کہ تم متقی بن جاؤ اور تمہارے دل میں نافرمانی کا خیال بھی نہ آئے۔ شرعی طریقے سے کام کرنا غیر شرعی طریقے کی نسبت آسان ہوتا ہے، اس میں آسانی بھی ہے، اس میں اللہ کی رحمت بھی ہے، اور اس میں اللہ کی یاد قدم قدم پر وابستہ ہے۔ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں وہ جب اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد بھی اس میں قدم قدم کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہی مقصد حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔